آج سے ہزاروں سال پہلے انسان نے اپنی تخلیق کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی سوچا ہوگا کہ کوئی مٹی کا پتلا لیا گیا ہوگا خدا نے، اور اس کو سنوارا ہوگا اور اس میں روح پھونک دی ہوگی. اس طریقے سے پہلا انسان آدم وجود میں آ گیا. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے اسی قوانین کے تحت ہوئی جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا. وہ پرنسپل جو اللہ نے ہمیں خود قرآن کے ذریعے سے سمجھایا ہے. یہاں میں سمرائز میں سے اتنا بتا دوں کہ 2 اسٹیجز ہوتے ہیں تخلیق کے اللہ کے جو بتاتا ہے. ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق. کسی شے کسی اسکیم کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لے کر آنا عالم امر ہوتا ہے. اس اسٹیج میں اللہ جب کوئی ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو اس کی پوری تدبیر کرتا ہے. تدبیر معنی ہوتا ہے پورا اس کا ماسٹر پلان بناتا ہے، اور اس اسکیم کو جو ریکوائرڈ را مٹیریل ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے کن فیاکن، کہ میں کہتا ہوں اور وہ ہو جاتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا اسٹیج جس کو کہتے ہیں عالم خلق، یعنی کہ تخلیق کا اسٹیج. تخلیق کا بھی پرنسپل اللہ نے جو پرانی ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا خود ہی بتایا ہوا ہے کہ جب میں تخلیق کرنے لگتا ہوں تو لوئسٹ پوائنٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں، ہائیسٹ پوائنٹ سے نہیں. انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ کہتا ہے کہ تخلیق انسان کی ابتدا تین سے ہوئی. تین اور تراب میں فرق ہوتا ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو، تین ہوتا ہے وہ مٹی جو کہ گیلی ہو. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے انسان کی تخلیق، آدم یوز نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا اسٹیج آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلالتم من تین، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. حقیقت یہ کہ ہر شے کی نشوونما مٹی کے خلاصے سے ہی ہوتی ہے. لائف کے سیل کو نشوونما پانے کے لیے جن اجزاء یا نمکیات پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے وہ زمین سے ہی جذب کرتا ہے. اگر ہم فوڈ چین سائیکل پڑھیں تو اس میں پلانٹ کو پروڈیوسر کہا جاتا ہے، کیونکہ پلانٹ وہ کریچر ہے، لیونگ کریچر ہے جو سورج کی روشنی اور زمین کے سالٹ سے کے کمبینیشن کے ساتھ لائف کے سیل کو پروان چڑھاتا ہے. یہ پروڈیوسر پرائمری سورس ہوتا ہے پودے کھانے والے جانوروں کے لیے، اور سیکنڈری سورس بن جاتا ہے ان جانوروں کے لیے جو کہ جانوروں کو کھاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہی زمین کا خلاصہ پرائمری کنزیومر کے پاس جاتا ہے اور پرائمری کنزیومر سے سیکنڈری کنزیومر کے پاس جاتا ہے، اور اسی خلاصے سے در حقیقت لائف کے سیل کی نشوونما ہوتی ہے. زندگی کی جل پری نے پانی کی گہرائیوں میں آنکھ کھولی. سائنس کی تحقیق اسی نقطے پر پہنچی ہے کہ لائف کے اولین سیل کی، جس کو آپ پروٹوپلازم کہتے ہیں، اس کی ابتدا سمندر سے ہوئی. اس لیے اس میں اسی نوعیت اور اسی تناسب یا پروپورشن کے ہی سالٹس پائے جاتے ہیں جیسے سمندر کے پانی میں. پانی اور مٹی کے خلاصے کے کمبینیشن نے ایک جرثومے کی شکل اختیار کر لی، سیل کی شکل اختیار کر لی. اس چیز کے پیکر کو اللہ تین لازب کہتا ہے. یہ تین لازب وہی ہوتا ہے جو تالابوں کی تہ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کائی سی پڑ جاتی ہے جس کو ایلگی بھی کہتے ہیں، اور جب یہ سوکھ جاتی ہے تو سیاہ کالے رنگ کی مٹی بڑی سخت سی ہوتی ہے. اس کو اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو خمیر اٹے ہوئے گاڑے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے. پانی اور مٹی کے کمبینیشن سے یہ جرثومہ حیات نے پیکر کے ایک سیل کی شکل اختیار کر لی. سیل کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک سیل باڈی ہوتی ہے اور ایک نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت ہوتی ہے. یہ اس کی مثال ایسی لے لیں کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا سا بیج اپنے اندر ایک بہت بڑے درخت بننے کی طاقت رکھتا ہے. یہی وہ نفس واحدہ جس سے شجر زندگی کی شاخیں پھوٹی. ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ سیل ایک خاص حد تک پہنچ کر جوش نمود سے خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کو ڈاٹر سیلز کہتے ہیں. 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے پہنچتے ملینز تک پہنچ جاتے ہیں. اس نفس واحدہ سے تمام جاندار مخلوقات کی شاخیں نکلی. ہر شاخ کو ایک مخلوق اور ایک نوع یا اسپیشی کہہ سکتے ہیں جو بڑھتی پھولتی پھلتی آگے بڑھتی رہی. ان تمام شاخوں میں سب سے سربلند نوع یا اسپیشی جو تھی وہ انسان کی تھی. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا. ارتقاء کا سبق طے کرتے کرتے یہ لائف سیل کے ابتدائی مراحل سے گزر کر یہ اس مقام پر آ گیا جہاں پر تخلیق کا سلسلہ بذریعہ تولید ہونے لگا، جس کو اللہ کہتا ہے کہ
پھر اس کی نسل کو کمزور پانی کے خلاصے سے بنایا، مطلب نطفے سے بنایا۔ اس کو مزید کہتا ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو تمہاری کمیونٹی سے نہ ہو۔ مطلب اس حیوانی زندگی کے اسٹیج کو اگر تم دیکھو، جسمانی سطح کو دیکھو، تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نر اور مادہ، جہاں سے میل فیمیل کا امتیاز محسوس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ جوڑے سے مراد صرف لیونگ کریچر کا نہیں ہے، میل فیمیل نہیں ہوتا۔ ہر پازیٹیو کا نیگیٹو ہے، ہر نیگیٹو کا پازیٹیو ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر ہم بیمار پڑتے تو اس کا ہمیں اینٹیڈوٹ نہیں ملتا۔ یہ حیوانی سطح جہاں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسرا ایک اور اسٹیج آیا، جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سنوارا، نکھارا، تمہیں پروپورشنیٹ کیا، تمہاری کریکٹرسٹکس کو امپروو کیا۔ اس امپروومنٹ اور اس انہینسمنٹ کے بعد اللہ نے اپنی توانائی کی شمع ہمارے اندر ڈالی، جس کو آپ ڈائیوائن انرجی کہہ لیں۔ اس ڈائیوائن انرجی سے کیا ملا؟ ہمارے اندر سماعت آئی، بصارت آئی، قلب آیا۔ اس سماعت، بصارت اور قلب کے ملنے سے انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ دنیا کے تمام علوم حاصل کر سکے، ان کی اسٹوریج کر سکے، انٹرپریٹیشن کر سکے، سمجھ سکے، غور و فکر کر سکے، پلان کر سکے، ڈیسیژن کر سکے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات اس انرجی سے انسان کو ملی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آنے کے بعد ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی۔ یہ ہمارا نفس رسپانسبل ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا جو نفس ہے یہ اب بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر تم اس کو ان اقدار سے گزار دو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اگر تم نے ان اقدار سے گزار دیا جو میرے بتائے ہوئے قوانین ہیں، تو تم بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ طبعی موت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگلے ویلاگ میں ہم اس نفس کو اسٹڈی کریں گے۔ جب ہم یہ اسٹڈی کریں گے تو ہمیں یہ کلیئر ہوگا کہ انسان اور اللہ کا کیا رشتہ ہے، اللہ پر ایمان سے مراد ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کیجئے، اور اگر اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔